السلام علیکم جی۔ آخر کار تمام تر عوامی مطالبے اور میڈیا کے تبصرہ نگاروں کی جو ہے اس کے اصرار اور اس اصرار میں تسلسل کے باعث حکومت پاکستان نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے۔ اصل حکومت نے اب جاری کی ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جو ڈائریکٹر ہیں CIA امریکہ کے، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کن سے ملے تھے۔ میں تو ان کا احترام کے باعث نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ان سے ملے تھے اور ان کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے اندر حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو یہ بات واضح کی گئی کہ اگر وہ پاکستان سے کوئی سہولیات لینا چاہتے ہیں تو ان سہولیات کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ امریکنز کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تاریخ کے اندر، تو جب رشیا کے خلاف ضیاء الحق صاحب نے جہاد کا اعلان کیا تھا اور افغان گروپوں کو مسلح کرنا شروع کیا تھا، تو اس وقت جب امریکن وزیر خارجہ کیسپر وائن برگر ان کے ساتھ انگیج ہوئے تھے اور جنہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی تھی اپنی، اس وقت بھی حکومت پاکستان یعنی کہ اصل حکومت کی طرف سے یہی مطالبہ رکھا گیا تھا کہ آن گراؤنڈ کوآرڈینیشن کا کام ہم سر انجام دیں گے، آپ صرف نتائج جو ہیں اس کے متعلق ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی پالیسی کی طرف ہماری اصل حکومت جو ہے وہ پھر ریورٹ کی ہے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ جب ہم نے اس سے ہاتھ اٹھایا تھا تو افغانستان کے معاملات جو تھے وہ خرابی کی طرف بڑھے تھے۔ پاکستان کی سرزمین سے کوئی بھی انیشیٹو اگر افغانستان میں ہونا ہے تو اس کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ یہ بات انہیں سمجھائی گئی کہ جناب ہم جانا چاہتے ہیں ماضی کی ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی طرف، لیکن مشرف والے تعلقات کے لیول پہ نہیں، بلکہ اس سے پیچھے ضیاء الحق صاحب والے تعلقات کے لیول کے اوپر، کہ زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر کنٹرول ہمارا ہوگا۔ یعنی اگر امریکہ یہاں پہ کوئی ہوائی اڈہ چاہتا ہے تو اس ہوائی اڈے کو آپریٹ کرنے کے لیے نا بڑا پیرافرنیلیا ہوتا ہے نا، افراد کار ہوتے ہیں اس کے اندر، رفقائے کار بقول جنرل ضیاء الحق کے، رفقائے کار ہوتے ہیں، افراد کار ہوتے ہیں، گراؤنڈ سروسز ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی امریکی بندہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اس پریس ریلیز میں واضح کیا گیا ہے۔ ڈرون رکھے جائیں گے تو ان ڈرون کا کنٹرول جو ہے وہ نوئیڈا کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ وہیں پہ ہوگا اور وہاں سے وہ ڈرون آپریٹ ہوں گے، اور وہ ڈرون آپریٹ کرنے والے بھی پاکستانی ہوں گے، کیونکہ آپ کے لوگوں کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہوتا، اور وہ کبھی برات کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں ڈرون کے ذریعے، کبھی وہ سکول کے مدرسے جو ہوتے ہیں طلباء کے ان کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں، کبھی وہ کسی جگہ کے اوپر سکول میں چھٹی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اکٹ سمجھ کے وہاں پہ بم مار دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چونکہ زمینی حقائق کا علم نہیں ہے، تو اس لیے ڈرون کا جو ریموٹ ہوگا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے اوپر پریس ریلیز کے مطابق امریکنز نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی تک تو نیٹو کے اپنے بہت سارے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کو نہیں دی، تو آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ تو ہمارے نان نیٹو اتحادی بھی نہیں رہے، اب کسی زمانے میں تھے لیکن اب نہیں رہے، تو ہم ان کو کیسے دے دیں؟ یوں دونوں اطراف نے کہا کہ آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس پریس ریلیز کو درست مان لیا جائے، اور بظاہر ہمیں درست ماننا چاہیے کیونکہ ریاست پاکستان نے کہا ہے، درست نہیں ماننا چاہیے وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، درست مان لینا چاہیے۔ اور چونکہ ہماری ریاست اور اصل ریاست نے یہ بات عوام کے پرزور اصرار کے ساتھ شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ دوبارہ ریلیز کی ہے، تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے، اور یہ بڑی رسپیکٹیبل بات لگتی ہے۔ اگر یہ بات واقعی ایسی ہوئی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی منتخب اور غیر منتخب قیادت کو کہ انہوں نے اتنا اچھا اور فرم سٹینڈ لیا ہے۔ اب یہاں سے دو پوائنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اگر یہ بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گل ہی مک گئی، تسی اپنے گھر خوش اسی اپنے گھر خوش۔ لیکن اگر امریکہ بار بار اصرار کر رہا ہے، وائٹ ہاؤس کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگیج کیا ہوا ہے سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ذرائع سے، ہم حکومت پاکستان
اور اس کے اداروں کو انگیج کیے ہوئے ہیں. یہ وائٹ ہاؤس کا ترجمان کہہ رہا ہے, یعنی سول سائڈ کا ترجمان کہہ رہا ہے, پینٹاگون کے ترجمان کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو جب CIA کے ہیڈ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور آپ کے ڈائریکٹر صاحب پاکستان خفیہ دورے پہ تشریف لے کے گئے ہیں 2 دفعہ, تو وہ کہتے ہیں نو کومنٹ, وہ اس پہ کومنٹ ہی نہیں کرتے. لیکن سویلین سائڈ کہتی ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان کو انگیج کیا ہوا ہے اور اس انگیج کے اندر بڑی تعمیراتی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ بریک تھرو کی توقع کر رہے ہیں. اب ادھر سے بریک تھرو کی توقع ہو رہی ہے اور ادھر سے حکومت پاکستان جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے ان کو یہ, اصل حکومت کی بات ہو رہی, ہم نے ان کو یہ کہا اور انہوں نے ہمیں یہ کہا اور یوں ہم نے کہا تسی اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم اپنے دوست کرنل ریٹائرڈ راجہ وسیم صاحب کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے, جو کہ جیکب آباد ایئرپورٹ کے اوپر اپنے ایک امریکی دوست کو مل کے آنے کے اوپر مصر ہیں کہ وہ جیکب آباد ایئرپورٹ پہ مجھے ملا ہے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آ چکے ہیں. اب کرنل راجہ وسیم صاحب کے اس کے بعد کوئی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے چونکہ سوشل میڈیا پہ لکھ کے پبلک کیا تھا تو خاکسار نے اس لیے کوٹ کر دیا, ورنہ میری کوئی اوقات اور بساط نہیں ہے. خیر یہ تو بات اپنی جگہ پہ رہ گئی, لیکن آگے چلتے ہیں. اور آگے یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہماری طرف سے بات ختم ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے گھر خوش, تو یہ محیط یوسف کیا کر رہا ہے؟ محیط یوسف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ جناب وہاں پہ جا کے کوئی لابیسٹ فرم ہائر کرتے پھر رہے ہیں, کوئی اس طرح کی بات سننے میں اپنے ہم منصب سے مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے ڈبہ پیر تو ایسے ہی رکھا ہوا ہے, اصل وزیر خارجہ تو محیط یوسف کو ہونا چاہیے جتنا پڑھا لکھا انلائٹنڈ آدمی ہے وہ. یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی وہاں پہ جا کے وہ پارٹی رکھی ہے, پارٹی انگیج کی ہے وہ والی لابنگ والی, تو سب سے پہلے انہوں نے کہا مینو تو وزیر خارجہ بنواؤ نا, تسی میری تو لابنگ کرو نا. تو وہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ان کے گن گاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی جو سرکاری طور پہ دوسرے لوگ کرتے پائے جا رہے ہیں. اب اندر کی بات کیا ہے؟ محیط یوسف کی کھاردا پھردا ہوتے. محیط یوسف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا دفتر خارجہ, وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر, وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب, وہ یہ تمام جتنے بھی لوگ جو کہ امریکہ سے انگیج ہیں یا امریکہ میں پائے جاتے ہیں, ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ اللہ کا نام ہے تیرے بچے جیئیں کسی طرح سے کسی قیمت پر جو ہے وہ جو بائیڈن جناب عمران خان صاحب کی مبارکباد کی کال وصول کر لے. جب انہوں نے یہ بات ایک دفعہ پھر ٹرن ڈاؤن کر دی کہ نو وے, ہمیں پتہ ہے کہ تم نے اس کو کس طرح لایا ہے, ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نا, بس اس کو غنیمت جانو. تو جب انہوں نے کہا تو پھر ہم نے اپنے ٹی وی, اب اپنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, اب تو وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لکھ کے دے دیا نا جی سپریم کورٹ کے اندر, تو پبلک ہو گیا کہ بول ٹی وی جو ہے وہ اپنا ہے. تو اپنے ٹی وی کے اوپر جب جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے ان کی کال نہیں لی, ہم نے کہا کہ ہم کسی چھوٹے اہلکار سے بات نہیں کریں گے, ہم صرف امریکی صدر سے بات کریں گے, میں نہیں کرنی کسی ٹکے نال گال, میں نکا پاویں گا لیکن میں وڈے نال گال کرنی ہے. یہ جب انہوں نے دونوں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتے ہوئے ضد کی تو اعجاز اوان صاحب کہیں پاس ہی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے آگے بول ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دی. اب ظاہر ہے کہ اب جنرل صاحب کو بندہ کون سمجھائے, وہ تو ان 26 پوتر لوگوں میں ہیں جن کے نام بھجوائے گئے تھے کہ یہ اصل میں پالیسی بیان دیا کریں گے, تو وہ بڑے بڑے پالیسی بیان دیتے رہتے ہیں آج کل. یہ بنیادی طور پہ عمران خان مارکیٹ نہیں ہو پا رہا ہم عمران خان کو لانے والوں سے امریکہ کے اندر. اس وقت پورا دفتر خارجہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طور عمران خان صاحب کی کال جناب جو بائیڈن صاحب وصول کر لیں یا عمران خان صاحب کو فون کر لیں. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی نا, ٹھیک ہے, یہ تو عرش مولا سے بھی بڑی بات ہو جائے گی نا اگر وہ کال کر لیں تو. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت ہم یہ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہم آپ کو اڈے دیتے ہیں. یہ ہم اس ڈیسپریشن لیول تک چلے گئے ہوئے ہیں. امریکنز اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو میں ماضی میں لے جاؤں, ایوب خان کی مثال دے دوں.
اچھا مائنڈ کرتے ہیں. ضیاء الحق کی مثال دے دوں, اچھا وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں. مشرف تو دادا ابو ہیں, ان کی تو مثال مائنڈ کرے گی. ان تینوں کے اقتدار میں آنے کے 2 سال کے اندر کی جد و جہد کا جائزہ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہنگامے پہ موقوف تھی گھر کی رونق. تینوں اس بات کے امیدوار تھے کہ کسی طرح امریکی صدر ہمیں فون کر لے اور ہماری پوزیشن ریکگنائز ہو جائے. مشرف کے دور کے اندر بل کلنٹن کے 2 گھنٹے کے اپنے سفارت خانے کے دورے کے لیے کن لوگوں نے کیا کیا کلا بازیاں اور ٹپوسیاں لگائی تھیں. کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے, میں آپ کو بتاؤں گا. میں ان بندوں سے ذاتی طور پہ واقف ہوں, اور اب تو بعض لوگوں نے اپنی جو یادداشتیں ہیں کتابوں کی صورت میں ان میں بھی لکھ دیا ہے. اور پھر جا کے بل کلنٹن صاحب پاکستان میں تشریف لائے تھے اور امریکی ایمبیسی میں بلا کے مشرف کو ملے تھے. ہینڈ شیک کی تصویر نہیں بنوائی تھی اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن مشرف صاحب کو جو کچھ مطلوب تھا وہ انہیں مل گیا تھا. اب تک کے جتنے بھی لوگ, اب تک کی جو حکومت ہے اس کو یہ ہینڈ شیک نہیں مل پا رہا, ٹھیک ہے. ٹرمپو صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی عیاشیاں کر لی تھیں, بڑی کدکڑیاں مار لی تھیں, بڑیاں ٹپوسیاں لگا لی تھیں, لیکن ٹرمپو صاحب رہے ہی نہیں ہیں. اب جو موجود ہیں وہ ڈیموکریٹ ہیں, اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کسی جگہ کے اوپر بھی کسی ہائیبرڈ نظام کو سپورٹ نہیں کیا کرتے. تو دیکھیے اس کال کے بدلے پاکستان کو کیا کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے, یہ بات دیکھنے کی ہے. آپ بھی اس پہ نظر رکھیے گا, لیکن مجھے اس ڈیسپریشن کی وجہ جو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تو سمجھ آتی ہے, لیکن جیو پولیٹیکل تصویراتی معاملے کے اندر اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ڈیسپریشن کس کی ہے. پھر اس کو جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب کے ذریعے تسلی دی گئی کہ ہم جناب اس نظام کو اگلے 10 سال کے لیے چلائیں گے, یعنی کہ 3 سال تو گزر گئے نا, باقی 7 سال اور چلائیں گے, اگلے الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لے کے دیں گے. یہ جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں نا, یہ نکے کو تسلی دینے کے لیے کی ہیں کہ نہیں ہم آپ کو ٹافی لے کے دیں گے, آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کو لے کے دیں گے, آپ ایسے نہ روئیں, آپ ایسے نہ ایڑیاں زمین پہ رگڑیں اور دونوں ہاتھ زور زور سے گند میں کیچڑ میں مالیں اور دھمکی دیں کہ اب میں ہاتھ ایسے صاف کر کے کپڑے گندے کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ایسے نہ کریں. ہم یہ پیغام جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب کا اپنے بول ٹی وی پر بیٹھ کے انہوں نے اس لیے دیا تھا. تو اس لیے عام لوگوں کو اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. IMF سے مذاکرات کنکلوڈ کوئی نہیں ہوئے, امریکن نے FATF سے بھی نہیں نکلنے دینا, حکومت کے اپنے تیور یہ بتا رہے ہیں. تو چاہتے کیا ہیں وہ؟ مفت کیا کروانا چاہتے ہیں؟ ہم تو مفت کرنے کی تیار ہیں صنم, تیری ایک کال کا سوال ہے. ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کال نہیں دینے کو تیار فی الحال جو بائیڈن. مستقبل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. انجوائے کرے اس سچویشن کو ذرا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.